جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سلیم رحیم ہوں اور اس وقت میریٹ ہوٹل میں یہ مارکی میں بیٹھا ہوں، لیکن یہ کوئی شادی کی تقریب نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آج پریس کانفرنس ہے، پی ٹی آئی کے ممبران یہاں پر ہیں فارم 45 کے ساتھ، الیکٹڈ ایم این ایز وہ یہاں پر موجود ہیں اور پورے انٹرنیشنل میڈیا اور پاکستانی میڈیا کو دکھا رہے ہیں کہ یہ ایویڈنس ہے جو دھاندلی ہوئی ہے، جس طریقے سے ان کو ہرایا گیا ہے اور ہر ایک کے پاس ایک پلندہ ہے فارم 45 کا اور ایک قطار میں بیٹھے ہوئے۔ لیکن اس آج کی پریس کانفرنس کی جو ایک خاص بات ہے کہ اس پہ لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان نہیں کریں گے، بلکہ آج ایویڈنس ہوگا ان طاقتوں کے خلاف جنہوں نے ول آف پیپل کو بدلنے کی کوشش کی ہے۔ یہ میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں، یہاں پر یہ صاحب اسٹیج ہے، یہ آپ کو نظر آ گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو الیکٹ ہوئے ہیں، یہ لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، لیکن اس حق سے انہیں محروم کیا گیا ہے نتائج میں رد و بدل کر کے۔ اور یہ اس وقت یہ مناظر ہیں، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، تھوڑا مائنڈ نہ کیجیے گا کیونکہ ذرا اسپیس کی وجہ سے یہ تھوڑا جرک بھی ہوگا اور آڈیو بھی اتنی کلیئر نہیں ہوگی۔ یہ فاروق زاہد ملک صاحب بیٹھے ہیں جو اپنے سوالوں کی وجہ سے بڑے مشہور ہوئے ہیں، جو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جناب یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی چھوڑنے کے علاوہ اور کیا چیز آپ بتائیں گے، باقی تو ہمیں سب پتہ ہے۔ تو بڑا ان کا اپنی جاب بھی انہوں نے لوز کی، لیکن ابھی بھی ماشاءاللہ یہ پریکٹیکل جرنلزم میں ہے۔ میرے ساتھ یہ عباس شبیر صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھی بڑے مشہور ہیں اس قسم کے چٹکلے چھوڑنے میں۔ اور یہ میں اب آپ کو دکھا رہا ہوں اسٹیج پہ وہاں پر ریحانہ ڈار صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، یہ ان کے ساتھ میجر صادق صاحب ریٹائرڈ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سارے ایم این ایز آپ کو نظر آ رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں جو پیپرز ہیں یہ ایویڈنس ہے، انٹرنیشنل میڈیا بھی ہے۔ مصطفین صاحب بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ بڑے بڑے نون پیچھے سارے یہ یوٹیوبر چیتے سوشل میڈیا کے بادشاہ ہیں، یہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اٹس ویری اسٹرینج، آج کا ماحول کچھ اور ہے۔ یہ جناب نیازی صاحب کو دیکھیں۔ السلام علیکم نیازی صاحب، یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ؟ بس انشاءاللہ دھاندلا ایکسپوز ہوگا ہے۔ تو وہ آپ نے سنا، وہ کہہ رہے ہیں جی دھاندلا ایکسپوز۔ اچھا، میں یہ ویڈیو تھوڑی سی ذرا اس طرح کی ہے، ڈسرپٹیو قسم کی، جرک وغیرہ آ رہے ہوں گے، آڈیو بھی اتنی کلیئر نہیں ہے، اب اس کی میں پیش کی معذرت، لیکن یہ سینٹیمنٹ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ اسلام آباد ہے اور میریٹ ہوٹل ہے۔ پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے کوئی نکلتا تھا تو اس کو پکڑ لیتے تھے، عمران خان کی تصویر جس گاڑی پر ہوتی تھی اس کو بند کر دیتے تھے، گالی گلوچ، گھروں میں داخل ہوتے تھے، چادر اور چار دیواری کا تقدس انہوں نے پامال کیا۔ لیکن یہ سر، آپ کی جرأت کو سلام، آپ کی جرأت کو سلام، ایک مشکل وقت میں آپ نے جرأت کا مظاہرہ کیا، سینٹر والی جو اسمبلی ہے اس کو بند کر دیں، یہ جو سینٹر میں اسمبلی ہے اس کو بند کر دیں۔ یہ روح صاحب کھڑے، اور یہ ابھی ساتھ آپ نے اعلان سنا ہوگا، یہ راشد ہے، بڑا عرصہ غائب رہا لیکن اب پھر دوبارہ واپس آ گیا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ چکی ہے، دس از واٹ اٹ از۔ لیکن جو سینٹیمنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ شہر جہاں پر عمران خان کا کوئی نام لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، پریس کانفرنس ہو رہی ہے، ایم این ایز الیکٹڈ آئے بیٹھے ہیں، ایم پی ایز ہیں، ان کے ساتھ ان کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، ان کے ہاتھوں میں وہ ہے پلندہ ہے کاغذوں کا، جو ایویڈنس ہے کرپشن کا ایویڈنس۔ اور کیسی کرپشن کہ جو لوگ جیتے ہوئے تھے ان کو کس طرح ہرانے کی کوشش کی گئی۔ ہر بندے کے پاس یہاں پر ایک کہانی ہے، آپ جس سے بھی بات کریں، لیکن ولولہ اور جذبہ اتنا زیادہ ہے، لوگ پرجوش ہیں، اور جو ایک خوف کی جو ایک چادر تھی وہ اب اتر چکی ہے، وہ جو خوف کے بت ہیں وہ جو ٹوٹ چکے ہیں۔ لوگ بڑی ہمت سے بڑی اور خوش ہیں، آلریڈی وہ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ جو تبدیلی جس کی بات ہو رہی تھی، وہ جس طریقے سے لوگ اب یہاں پر آنے کی آئے ہیں اور بات کر رہے ہیں، تو نظر آ رہا ہے کہ واٹ از ریٹن آن دا وال۔ عباس شبیر، یہ مناظر سوچے تھے آپ نے اس طرح کے؟ سمی صاحب آپ یقین کریں کہ تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ اسلام آباد میں ہم بہت ہی کم اس قسم کی پریس کانفرنس دیکھتے ہیں، اور اسپیشلی تحریک انصاف کی تو پریس کانفرنس ایسے کبھی تھی نہیں۔ جب بھی ہم کوئی پریس کانفرنس میں جاتے تھے تو ہمیں پتہ چلتا تھا کہ تحریک انصاف سے علیحدگی کا اعلان کر دیا گیا، لیکن یہاں پر بالکل
आर यू सीइंग कि टोटल डिफरेंट एनवायरनमेंट है और जो एक्सपेक्टेशंस है और ये फारूक ज्यादा यहाँ पर साहब, लोग जनाब मलिक साहब, आपके सवाल जो हैं वो तो लोग बहुत उनको याद कर करके हंसते हैं, डिप्रेशन में आपके सवाल याद आते हैं। कमाल हो गया है। पहले 9 मई के वाक़े की मजम्मत होती थी, आज 9 फरवरी के वाक़े की मजम्मत हो रही है। अब रहा 9 फरवरी, 9 अप्रैल हो, 9 मई हो या 9 फरवरी हो, पीटीआई को लगता है ये नैला जो है ना, ये इन्होंने ऐलान कर दिया है। लेकिन आज अजीब लग रहा है, 9 मई के वाक़े की मजम्मत कर रहे हैं, 9 फरवरी के वाक़े हैं पीटीआई वाले। पहले 9 मई के वाक़े की मजम्मत करते थे, वो भी पीटीआई में थे, और आज 9 फरवरी के वाक़े की मजम्मत है। लेकिन डिफरेंट माहौल है। जिस मुल्क में आप जिसका नाम नहीं ले सकते थे, पाबंदियां थी, आज वो लोग खुलकर सामने आ रहे हैं और काबू भी नहीं आ रहे, और ये वज़ीर आज़म हाउस से चंद 100 गज के फासले पर है, और काबू भी नहीं आ रहे। काबू भी नहीं आ रहा है। पहले दिखाई नहीं देते थे, अब काबू नहीं आ रहे। आपका क्या ख्याल है जी? डू यू आपने ये सोचा था कि ऐसी तब्दीली आ जाएगी कि लोग यहाँ पे खान साहब का नाम ले रहे हैं? सोचा मगर इंशाल्लाह मुझे पता था कि क्या होना है, जो लोगों के जज्बात थे, जो सारा कुछ था वो तो बिल्कुल पता था, दिल में पता था। बस अब आप देख रहे हैं कि सामने भी आ गया। अभी भी जज्बे जवान है कि जीतेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जीतेंगे हैं जी, हारे तो है ही नहीं ना। अच्छा देखिए, जीते हारे तो हुए। है ही नहीं। और सियासी बंदा, जो मैं समझती हूँ सियासी बंदे की तो सोच ही होती है। अब तो सियासी बंदे को परेशानी तब होती है जब उसको ये हो कि पब्लिक ने वोट दिया। जब पब्लिक ने इतना बढ़ चढ़ के वोट दिया तो परेशानी कोई नहीं, और जीत तो हम चुके हैं। जीत चुके। देखिए ये जी, आप क्या कहेंगे? सर हम लोग N87 से आए हैं, शाहबाद वालेकुम अस्सलाम। तो हम लोग सर सारी रात बैठ रहे हैं इलेक्शन सेल में, और बार बार जाते थे सिक्योरिटी वालों के पास, जाके दरवाजे खटखटाते थे। वो कहते थे थोड़ी देर तक रिजल्ट आ जाएगा, थोड़ी देर तक आ जाएगा, लेकिन हम लोग इंतज़ार ही करते रहे। और ऐसा हुआ कि सारी रात गुजर गई। तकरीबन 11 बजे उन्होंने, जो हमारा मुखालिफ कैंडिडेट था वो सो गए थे, मलिक शाकिर बशीर रहमान की बात कर रहा हूँ, वो सो गए थे। उनको फ़ोन करके बुलाया गया कि आप अपना रिजल्ट ले लें, आप जीत गए। तो हम लोग शोर बजाते रहे। 92 की, सेक्शन 92 की भी खिलाफवर्जी की है, सेक्शन 95 की भी खिलाफवर्जी की है। सेक्शन 92 है कि हमारे सामने उन्होंने थैले खोलने थे, कैंडिडेट जो दोनों मौजूद होने थे उनके सामने थैले खोल के तो फॉर्म 45 इकट्ठे करने थे, वो भी उन्होंने नहीं किया। उसके बाद जब सेक्शन 95 है, सेक्शन 95 में भी कंसल्टेशन के लिए उन्होंने हमें बुलाया, हम लोग गए। हमारा जो यानी आप कह रहे हैं कि बिल्कुल हर तरह से उन्होंने धांधली करके हर तरह से धांधली की। लेकिन आप लड़ेंगे? नहीं, हम जब इंशाल्लाह तक नतीजा लड़ेंगे, नहीं मिलेगा। हम लड़ेंगे। और एक और मैं बात बताना चाहता हूँ सर कि हमारा जो आरओ है, हम उसके पास गए हैं, N87 का काजी सोहेब, उसने रिजिग्नेशन दी है। और थोड़ी देर के बाद, हमारा रिजल्ट देने के बाद थोड़ी देर के बाद वो सोशल मीडिया पे उसका इस्तीफा आ गया, और उसके बाद उन्होंने दोबारा तरदीद करवाई उससे। हम लोग जब कंसल्टेशन के लिए गए वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर प्रेशर था, मैं प्रेशर की वजह से मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं मजबूर हूँ, आप कोई और फोरम में सवाल करें। ये जनाब, ये हर बंदे के पास एक कहानी है। तो मैं बस आपसे अब यहाँ से इजाज़त चाहता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस ये मैं बेसिकली आपको सिर्फ एक दे रहा हूँ कि यहाँ पे माहौल क्या है, मूड क्या है, विच इज़ बेसिकली रिफ्लेक्टिव ऑफ ए चेंज। तो इंशाल्लाह मज़ीद तफसीलात के साथ हाजिर होते हैं जल्दी, अल्लाह निगहबान।